شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ عز وجل: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ محترم حضرات، عزیز دوستو اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، انشاءاللہ آج کا ہمارا عنوان ہوگا مریضوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ پچھلے درس میں ہم عام مسلمانوں کے حقوق جانے تھے، اور عام مسلمانوں کے سارے مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق مریضوں کا بھی ایک حق ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور بیماری دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور بیماری دینے کے بعد اس کو شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں نبی ایوب علیہ السلام 13 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مبتلا کیا تھا، ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ حدیثوں میں آتا ہے فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، سب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا سوائے 2 آدمی کے۔ 2 آدمی ایوب علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے، ان کی مدد کرنے والے تھے اس بیماری میں بھی۔ تو دیکھیں نبی ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیماری سے مبتلا کیا تھا۔ یہ بیماری یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ چھوٹی بیماری دیتے ہیں تو کسی کو بڑی سی بڑی بیماری دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ تو ایسے میں بیماروں کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو 2 اہم حق معلوم کریں گے آج کے درس میں انشاءاللہ۔ بیماروں کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مریض کی عیادت کریں، مریض کی عیادت کرے، بیمار کی عیادت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف زندگی کسی کی زندگی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی ذمہ داری گھریلو ذمہ داری تھی، نبوت و رسالت کو پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ اتنی بڑی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی صحابہ کے بیمار ہونے کی خبر ملتی، اللہ کے نبی فوراً چلے جاتے ان کی عیادت کے لیے۔ اور کبھی صحابہ میں دیکھتے کوئی مسلسل غیر حاضر ہوتا اللہ کے نبی کی مجلس سے، اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے کہاں ہیں وہ ساتھی، کہاں گئے، ان کی کیا طبیعت، اللہ کے نبی صحابہ کے بارے میں پوچھتے۔ اگر کوئی صحابی کہتے کہ اللہ کے نبی ان کو بیماری ہوئی ہے، ان کو کوئی پریشانی ہے، اللہ کے نبی فوراً ان کے گھر جاتے، ان کی عیادت کرتے تھے۔ 2-3 مثالیں دیکھیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ خندق کے موقع پر ان کو ان کے گھٹنے پر تیر لگ جاتی ہے، خندق کی لڑائی میں گھٹنے میں تیر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ تم سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی میں ایک ٹینٹ لگا دینا تاکہ میں قریب سے رہ کر ان کی بار بار میں عیادت کر سکوں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی، ان کا گھر دور تھا تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی ہی میں ایک ٹینٹ لگا دیا اور بار بار اللہ کے نبی ان کی عیادت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان کو آنکھ میں تکلیف تھی، آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، آنکھ میں تکلیف کی وجہ سے کئی دن اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں آئے، تو کہتے ہیں یہی صحابی عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینی، اللہ کے نبی نے میری عیادت کی بس ایک تکلیف کی وجہ سے۔ وہ تکلیف کیا تھی؟ آنکھ میں مجھے کچھ پریشانی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے تشریف گھر لائے تھے۔ اور اسی طرح صرف اللہ کے نبی مسلمانوں کی عیادت نہیں، غیر مسلموں کی بھی عیادت کرتے تھے۔ جیسے پچھلے درس میں ہم معلوم کیے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا وہ آپ کی خدمت کرتا تھا، جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے نبی کیا کیے؟ ان کا گھر جاتے ہیں۔ تو دیکھو ایک یہودی لڑکا ہے، اس کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی اس کے گھر جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، ہمارے
دوست بھی ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. ایسے میں اگر وہ بھی بیمار ہوئے تو کبھی ہم ان کی بھی عیادت کے لیے ان کے گھر جانا چاہیے. الحمدللہ ہم لوگ عیادت کرتے تو ہیں، لیکن عیادت کے بھی کچھ آداب ہیں. یہ جو پہلا حق بتایا نا کہ عیادت کرنا ہے، کوئی بیمار ہے، مریض ہے تو ان کی عیادت کرنا، لیکن عیادت کے ساتھ ساتھ ان کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا ہے. بہت سارے لوگ عیادت کے لیے تو جاتے ہیں لیکن ان آداب کا لحاظ نہیں رکھتے. تو کیا ہے؟ سب سے پہلا ادب ہے مناسب وقت کا انتخاب کرے. ایسے وقت میں جائے جس کے ذریعے سے مریض کو ڈسٹرب نہ ہو، بیمار کو ڈسٹرب نہ ہو. آپ گھر والوں سے معلوم کر کے جائے پہلے سے کہ کیا میں ابھی آ سکتا ہوں، کیا مریض سے ابھی کیا میں مل سکتا ہوں کیا. تو اس طرح آپ پوچھ کر جائیں. آپ عیادت کرتے الحمدللہ، لیکن مناسب وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ مریض سے ملاقات کے لیے جائیں گے. اس سلسلے میں دو بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، جو عیادت کے لیے جاتے ہیں ان کی طرف سے بھی اور گھر والوں کی طرف سے بھی. جانے والوں کی کیا کوتاہی؟ جیسے ہی ہسپتال سے گھر آتے ہیں ڈسچارج ہو کر، فوراً ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ فوراً ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. ان کی حالت ابھی صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، ابھی وہ نفسیاتی طور پر انسان پریشان رہتا ہے. آپ جیسے ہی وہ ہسپتال سے آئے فوراً اس کے گھر چلے گئے تو پھر اور وہ پریشان ہو سکتا ہے. یہ عیادت کو جانے والوں کی طرف سے غلطی ہوتی. اور دوسری جو غلطی ہوتی گھر والوں کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے اگر ہسپتال سے آ گئے فوراً آنا حق سمجھتے ہیں رشتہ دار. اگر 2 دن تاخیر کر دیے تو باتیں شروع ہو جاتی ہے. ہسپتال سے آ کر 2 دن ہو گیا ابھی تک دیکھنے کے لیے نہیں آئے. تو اس طرح سے لوگوں میں ایک عجیب ذہن ہے. آپ ذرا سمجھیں، مناسب وقت کا لحاظ رکھیں، مریض کا جو اس کی طبیعت کے اعتبار سے اس کی عیادت کے لیے جائیں. یہ پہلا ادب ہے. دوسرا ادب ہے کہ جب ہم مریض کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کو تسلی دینا ہے. اس کے سامنے بیٹھ کر صبر کی تلقین دینا اور اس کو ایسی تسلی دینا، اس کے سامنے صرف پازیٹیو باتیں کرنا ہے، صرف مثبت پہلو میں اس کے سامنے گفتگو کرنا ہے. پہلے سے ہی بندہ پریشان ہے، اگر اس کو وہاں پر منفی انداز میں نیگیٹو باتیں اگر کریں گے تو اور بھی وہ پریشان ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے، بیمار کے پاس جاتے، تسلی دیتے ان الفاظ سے: لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری آپ کے گناہوں کو انشاءاللہ ختم کر سکتی ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے یہ بیماری. تو اس طرح ان کو تسلی دیں گے تو انشاءاللہ وہ بیمار اپنے آپ میں بیمار تو ہے، لیکن آپ کے تسلی دینے سے انشاءاللہ اس کی آدھی بیماری وہیں پہ ختم ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ایک تیسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم مریض کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کو تسلی بھی دیے، دینے کے ساتھ ساتھ اگر مریض پریشان ہے کسی جسم کے حصے میں تو اس کے جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھ کر کچھ دعائیں پڑھے. کیا دعائیں پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور جا کر ان کو دعا دیتے ہیں: اذهب البأس رب الناس. مشہور دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے دعا. یہ دعا اس کو پڑھے. یا نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائے اور یہ دعا پڑھے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. چھوٹی دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ اگر ادا پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے سکتے ہیں. صحیح حدیث ہے یہ. تو دیکھیے کتنی چھوٹی سی دعا ہے. اگر کوئی آپ کو کسی کی بیماری کی خبر بھی پہنچے، آپ اس کے حق میں یہ دعا دے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. اس طرح سے. تو یہ تیسری بات تھی، تیسرا ادب تھا کہ ہم مریض کے حق میں دعا کریں. اور اسی طرح چوتھا اہم ادب یہ ہے کہ جب ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں عیادت کے لیے، زیادہ دیر نہیں بیٹھنا ہے ان کے پاس، زیادہ دیر نہیں بیٹھنا. ہاں بعض ایسے لوگ ہوتے کہ آپ کے بیٹھنے سے ان کو تسلی ہوتی ہے تو آپ وہاں پر بیٹھیں، لیکن خامخواہ اس کے پاس بیٹھ کر زیادہ باتیں کرنا، اب وہ اپنی زبان سے بول تو نہیں سکتے کہ بھائی اٹھ کر جاؤ. اس لیے جہاں تک ہو سکے جیسا ہی کام ختم ہوا، مریض کی عیادت ہو گئی، پھر اس کے بعد فوراً نکلنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح ایک 5واں اور اہم ادب یہ بھی ہے کہ آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو جانے کے بعد اس سے آپ مشورہ نہ دیں، مریض کو مشورہ نہ دیں. مریض کے گھر والوں کو کوئی بھی مشورہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ مریض پہلے سے پریشان رہتا ہے. آپ جا کے اس کو مشورہ دیے کہ آپ وہ ہسپتال چلے جاتے تو آپ کے لیے اچھا ہوتا، فلاں ڈاکٹر کے پاس بتاتے تو اچھا ہوتا. یہاں پر مریض
پریشان ہے آپ اس کی پریشانی میں اور اضافہ کرتے ہیں. تو اس طرح جو بھی مشورہ دینا ہے آپ ان کے گھر والوں کو دیں. یہ کچھ آداب ہیں جو ہمیں مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہوئے ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے دوسرا اور اہم ادب یہ ہے اور حق بھی ہے یہ کہ اگر کوئی مریض بیمار محتاج ہے ضرورت مند ہے تو اس کا مالی تعاون بھی کریں. آپ مالی اعتبار سے اگر وہ کمزور ہے ضرورت مند ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کو پورا کرنے کے بہت سارے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس مریض کو کوئی کھانے پینے کی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو فروٹس کھانا ہے تو آپ اس کو فروٹس لے کر دے دیجئے. اگر اس کے پاس دوائی لینے کے لیے اخراجات نہیں ہے تو آپ اس کی دوائی کی پرچی لیں اور لے کر جا کے اس کو دوائی لے کر دے دیں. تو اس طرح سے جس طرح سے بھی ہو سکتا آپ اپنے حیثیت سے اپنی استطاعت کے مطابق مریض کے لیے مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مریض اس وقت اپنے پیسے سب ہسپتال میں خرچہ کر کے آتا ہے اور اس وقت اس کو پیسے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. جب کبھی ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں اگر وہ محتاج ہے ضرورت مند ہے تو اس کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو آپ اس کے پاس کچھ رقم دے کر آ جائیں آپ تاکہ اس کی ضرورت کو پوری ہو سکے. اور اسی طرح ایک اہم پیغام ایک میسج آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو بھی ادارے چلاتے ہیں چاہے وہ کمپنی ہو یا اسکول ہو یا مدرسہ ہو یا کالج ہو, جو بھی ان کے امپلائی ہوں گے جو بھی ان کے کام کرنے والے ہوں گے اگر وہ میڈیکل لیو لیتے ہیں تو برائے مہربانی آپ ان کی اس تنخواہ کو ادا کر دیں. کیوں جانتے آپ؟ اس لیے کہ آپ وہ ان ایام میں چھٹی لیتا ہے, بیماری کی وجہ سے چھٹی لیتا ہے, آپ اس وقت کی تنخواہ کو کاٹیں گے تو بیچارہ مہینہ بھر محنت کر کے گھر والوں کی دیکھ بھال اسی پیسے سے کرتا ہے. آپ اس پہ بھی اگر تنخواہ کو کاٹ لیتے ہیں تو گھر کی کیا وہ دیکھ بھال کرے گا؟ گھر کی ضرورتوں کو وہ کیسے پوری کر سکتا ہے؟ کم از کم میڈیکل لیو کے نام پر اس کو یہ رقم اس کو صدقے کے طور پر دے دے یا احسان کے طور پر اس کے لیے چھوڑ کر دے دے تو یہ اخلاقی فریضہ ہو سکتا ہے. یعنی کام سے کام مطلب رکھ لینا, یعنی ڈیوٹی پہ آیا تو ہم اس کی تنخواہ دیں گے, ڈیوٹی نہیں کیا تو ہم اس کی تنخواہ نہیں دیں گے, یہ اخلاق نہیں ہے. اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ ہم کوئی ہمارا کوئی کام کرنے والا اگر بیماری کی وجہ سے چھٹی لے لیتا ہے تو اس کی اس چھٹی کے پیسے کو نہ کاٹے بلکہ اس کے مقابلے میں اس کی اجرت کو اس کی تنخواہ کو ادا کر دیں. یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے. اور اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ جب کسی کی بیماری کی خبر ہم سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد میں جائیں گے, کل جائیں گے, آئندہ چلے جائیں گے. جب ہم کل 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 یہ جو کہتے ہیں نا آخر ایسا ہوتا ہے کہ بیمار اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے, اس کی موت آ جاتی ہے. اسی لیے جیسے ہی آپ کو کسی کی بیماری کی خبر پہنچی, آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ کم از کم اپنی مصروفیت سے ہیں آپ کا کچھ کام ہے, کم از کم آپ فون کے ذریعے سے تو اپنی اس کی صحت کا بارے میں پوچھ لے, آپ اس کی طبیعت کے سلسلے میں پوچھ لے کم از کم. کیونکہ ایسا ہوتا ہماری زندگی میں کہ ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں چلے جائیں گے, بعد میں چلے جائیں گے. ایسا ہوتا کہ بعد میں وہ خود اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ مریض کے کچھ حقوق ہیں. یہ صرف رشتہ دار نہیں, دوست و احباب نہیں, سارے مسلمانوں میں سے اگر کوئی بھی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو ایک دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے, دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عیادت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا. تو معلوم ہوا کہ بیماروں کے دو حقوق ہیں, مریض کے دو حقوق ہیں. پہلا حق ہے کہ مریض کی عیادت کرے, مریض کی تیمارداری کرے. دوسرا حق اگر مریض محتاج ہے, ضرورت مند ہے تو اس کا مالی تعاون کرے, اس کا مالی اعتبار سے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرے. یہ کچھ باتیں رہیں جو مریضوں کے حقوق کے سلسلے میں ہمارے سامنے آئی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم مرحومین کے حقوق کو معلوم کریں گے. جو لوگ اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں ان کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے. کل کے درس میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے, اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو, آپ تمام سننے والوں کو, بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, آمین. انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے, ایک اعلان بھی سمجھے, ایک خوشخبری بھی سمجھے. اب تک الحمدللہ شروع رمضان سے آج تک الحمدللہ ہم بہت سارے حقوق کو معلوم کیے, بہت سارے حقوق جانے تھے. انشاءاللہ
کل کے درس میں مرحومین کے حقوق کے بارے میں بات چیت کریں گے. پھر اس کے بعد یعنی 29ویں روزے کو یعنی 29ویں تراویح کے دن انشاءاللہ انہی دروس میں کے سوالات آپ سے کیے جائیں گے. سوالات کے جوابات دینے پر انشاءاللہ انعام بھی ملے گا, صرف مردوں کے لیے نہیں خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ. خواتین میں بھی اگر کوئی جواب دیتی ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی انعام کا انتظام ہوگا, اور آپ تمام کے لیے بھی بس کیا چیزیں ہوگی, دعائیں, اور اسی طرح سے جو کچھ باتیں درس سے متعلق آئی تھی اسی میں سے انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے احباب ایسے ہیں شروع سے لے کر اب تک بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے, جو ہمارے ساتھ نہیں رہے یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے وہ جا کر انشاءاللہ, کیونکہ یہ حقوق ایسے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ حق ادا کرنا ہی ہے, یا تو والدین کے, اولاد کے, رشتہ داروں کے, بھائی بہن کے, کئی حقوق ہیں. تو آپ سنیں انشاءاللہ, عمل کے جذبے سے سنیں گے انشاءاللہ. انعام بس ایک مختصر ہے, عمل کے ارادے سے آپ سنیں گے, اور پرسوں انشاءاللہ 29ویں تراویح کے بعد آپ لوگوں کو سوال کیا جائے گا, اور جو جواب دیں گے انشاءاللہ انعام سے بھی نوازا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.